کہانی کو مکمل ضرور سنیے گا۔ میرا گھر ایک گاؤں کسان نگر میں تھا۔ گھر میں غربت ہونے کے باوجود سکون اور خوشی تھی۔ ہم گھر کے 3 ہی افراد تھے، اماں، ابا اور میں۔ گاؤں کے اکثر لوگ میرے اصل نام اکبر کی بجائے مجھے مالی کا بیٹا کہہ کر پکارتے، کیونکہ میرے باپ دادا زمیندار کے باغات کی دیکھ بھال کرتے آ رہے تھے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں زمیندار کی بہت عزت، رعب اور دبدبا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کوئی ظالم جابر زمیندار تھا، بلکہ وہ ایک رحم دل، خدا ترس اور انصاف پسند انسان تھا۔ مگر تمام تر جاگیریں، پیسہ اور دبدبا ہونے کے باوجود وہ غریبوں اور مظلوموں کا بہت خیال رکھتا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ان کے کام آتا۔ غرض یہ کہ گاؤں کا ہر شخص اس سے بہت خوش تھا۔ زمیندار کی میرے باپ دادا پر بھی بہت مہربانیاں اور احسان تھے۔ مختصر یہ کہ ہماری زندگی بہت اطمینان اور سکون سے گزر رہی تھی۔ مگر قسمت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ ایک دن میرے اماں ابا اپنے ایک رشتہ دار کو ملنے شہر گئے، مگر بدقسمتی سے ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی۔ ان کی موت کے بعد گھر میں ویرانی پھیل گئی اور میں اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ تنہائی تو ایک طرف، مجھے روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک تو گاؤں والوں نے مجھے کھلایا پلایا، مگر آخر کب تک کوئی اس طرح کر سکتا تھا؟ مگر خدا کی ذات بڑی رحم دل ہے، وہ اس طریقے سے انسان کے لیے وسیلہ پیدا کرتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک دن میں اپنے ویران گھر میں اداس بیٹھا سوچ میں غرق تھا کہ زمیندار اپنی بیوی کے ساتھ اندر آیا اور اس کے ساتھ گاؤں کے چند بزرگ بھی تھے۔ زمیندار کی بیوی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، آج سے تم ہمارے لال کی طرح ہو۔ لال زمیندار کے بیٹے کا نام تھا۔ اس کا اصل نام تو فیروز تھا، مگر سب اسے پیار سے لال کہتے تھے۔ اس دن سے زمیندار مجھے اپنی حویلی میں لے آیا اور اپنے بچوں کے ساتھ مجھے بھی پالنے لگا۔ سب گاؤں والے زمیندار کی اس رحم دلی سے بہت خوش تھے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ میں صبح کو اسکول جاتا، شام کو تھوڑا سا کھیلتا اور پھر رات کا کھانا کھا کر سو جاتا۔ اپنی جدی پوچھتی گھر کو ویسے تو میں نے تالا لگا دیا، مگر وقتاً فوقتاً وہاں میرا چکر لگتا رہتا، کیونکہ میرا گھر زمیندار کی حویلی سے چند منٹ کے پیدل فاصلے پر ہی تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ زمیندار اور اس کی بیوی نے مجھے بالکل ایسے ہی پالا جیسے انہوں نے اپنے بیٹے لال اور بیٹی رانی کو۔ میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لال اور رانی کے ساتھ ایسے گھل مل گیا جیسے ہم تینوں سگے بہن بھائی ہوں۔ ہماری عمروں میں کوئی اتنا فرق بھی نہیں تھا۔ رانی مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی اور لال 2 سال بڑا تھا۔ ہم اکٹھے اسکول جاتے، کھیل کود کرتے اور کھاتے پیتے۔ مجھے کبھی یہ محسوس نہ ہوا کہ میں زمیندار کا لے پالک بیٹا ہوں، اور نہ ہی کبھی زمیندار اور اس کی بیوی نے مجھے یہ محسوس ہونے دیا۔ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی کے 15 سال مزید بیت گئے۔ میں لال اور رانی بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کے دور میں داخل ہو چکے تھے۔ لال قد کاٹ میں تو اپنے باپ پر تھا، یعنی اونچا لمبا جوان، مگر مزاج کا بہت تیز، بات بات پر غصہ کرتا اور ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنانا تو جیسے اس کا معمول تھا۔ رانی بہت خوبصورت تھی، سفید رنگت، لمبے بال اور تیکھے نین نقش۔ جب وہ سنگھار کرتی تو مرد کیا عورتیں بھی اس کو دیکھ کر رشک کرتی۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور پہناوا سب سے نرالا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر وہ زمیندار کی بیٹی تھی اور خدا نے اسے زندگی کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لہٰذا کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ زندگی کے ہر غم سے بے پرواہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سارا دن مزے سے گزارتی۔ مگر زمیندار کی بیوی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند تھی اور اس انتظار میں تھی کہ جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ ملے رانی کی شادی کر دی جائے۔ ویسے تو رانی اکثر شام کو گاؤں کے منشی کے گھر جا کر اس کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلتی، گپ شپ لگاتی، اور کبھی منشی کی بیٹیاں اسے ملنے حویلی پر آ جاتی۔ منشی کی 2 ہی بیٹیاں تھی اور کوئی بیٹا نہیں تھا، اور ان دونوں کی رانی سے بہت اچھی دوستی تھی۔ رانی جب بھی منشی کے گھر جاتی تو 1-2 گھنٹے بعد لوٹ آتی، مگر آج 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، مگر رانی منشی کے گھر سے ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ زمیندارنی نے مجھ سے کہا، اکبر جاؤ ذرا پتہ تو کرو رانی کہاں رہ گئی ہے آج، بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر آنا۔ میں نے کہا، اچھا ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ابھی حویلی کی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ سامنے سے لال آتا دکھائی دیا۔ لال نے پوچھا، اکبر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، منشی کے گھر جا رہا ہوں، رانی کو دیکھنے کافی دیر ہو گئی ہے، وہ آئی نہیں۔ لال تھوڑا تعجب میں آیا اور کہا، کمال ہے، میں تو ابھی منشی کے گھر سے ہی آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے زمین کے کچھ کاغذات دیکھنے تھے، مگر رانی تو وہاں نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی زمیندارنی نے کہا، ہو سکتا ہے منشی کی بیٹیوں کے ساتھ باغ کی طرف چلی گئی ہو۔ لال نے کہا، مگر منشی کی تو دونوں بیٹیاں گھر پر ہی موجود تھی۔ یہ سن کر زمیندارنی پریشان ہونے لگی، مگر ہم دونوں نے کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، ہم پتہ کرتے ہیں۔
ये कहकर हम दोनों हवेली के दरवाजे की तरफ खड़ी जीप की जानिब अभी बढ़ ही रहे थे कि सामने से रानी आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर लाल ने पूछा, कहाँ थी तुम? रानी ने कहा, मैं तो मुंशी के घर गई थी। लाल ने कहा, रानी तुम वहाँ नहीं थी, मैं अभी अभी मुंशी के घर से ही लौटा हूँ। रानी थोड़ा गुस्से में आ गई और कहा, लाल तू ज्यादा थानेदार ना बन, अब क्या मैं तुझसे पूछ कर जाया करूँगी कि मैंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। ये कहकर रानी गुस्से से आगे बढ़ गई। मगर जमींदारनी ने जब थोड़ा तशवीश के आलम में पूछा, रानी किधर गई थी, कहाँ थी अब तक? रानी कहने लगी, अम्मा आज मेरा दिल कर रहा था कि अकेले ही बाग की सैर कर आऊं, लिहाजा मुंशी के घर से निकलने के बाद मैं बाग की तरफ चली गई थी। ये सुनकर जमींदारनी और हम दोनों थोड़ा शक में तो पड़े, लेकिन किसी ने कुछ न कहा, फकत ये सोच कर कि शायद ऐसा ही हो, क्योंकि रानी उससे पहले कभी इस तरह घर देर से नहीं आई थी। उस दिन के बाद रानी का ये मामूल बन गया कि हफ्ते में 1-2 बार इस तरह जरूर देर से घर आती और पूछने पर इसी तरह बहाना कर देती। लिहाजा ये बात हम सब के लिए तशवीश का बाइस बनने लगी। पहले तो जमींदारनी ने जमींदार से इस बात का जिक्र ना किया, मगर आखिर कब तक, क्योंकि इस तरह तो कई तरह के शक व शुबहात जहन में जन्म ले रहे थे। और इस बात को लेकर एक बार तो लाल का रानी से झगड़ा भी हुआ था, मगर फिर हम सब के जहन में ये सवाल बगैर किसी जवाब के ही रह गया कि आखिर रानी ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था, या फिर शायद ये फकत हमारा वहम हो और हकीकत यही है कि रानी वाकई मुंशी की बेटियों से मिलने के बाद बाग की सैर को चली जाती है। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए और अब चंद दिनों से रानी ने मुंशी के घर आना जाना भी कम कर दिया। अचानक इस तरह की तब्दीली रानी में देखकर हम सब हैरान थे, मगर अजीब बात ये थी कि रानी ना तो उदास लगती और ना ही उसके चेहरे पर कोई गम नजर आता। हालांकि बचपन के दोस्तों और या सहेलियों से अगर एकदम इस तरह मिलना जुलना छूट जाए तो इंसान थोड़ा उदास जरूर होता है, मगर उदासी तो दूर की बात, उल्टा रानी का चेहरा तो पहले से भी ज्यादा खिला खिला नजर आता और वो हर वक्त चहकती नजर आती। इस तमाम तर तब्दीली का जो रानी के अंदर महसूस हो रही थी कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। बहरहाल हम सब शायद नजरअंदाज इसलिए कर रहे थे कि बात कोई खास परेशानी की लग नहीं रही थी। एक रात तकरीबन 2 बजे के करीब मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात को आमतौर पर हवेली के तमाम नौकर चाकर अपना काम खत्म करके चले जाया करते, लिहाजा हवेली में सिर्फ हम घर के लोग ही होते, यानी जमींदार, जमींदारनी, लाल, रानी और मैं। चूँकि रात काफी हो चुकी थी इसलिए मैं किसी को जहमत देने की बजाय खुद उठा और बावर्ची खाने में आया। सोचा कि कहवा बनाकर पी लूं तो शायद तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाए। मैं अभी कहवा बना ही रहा था तो बावर्ची खाने में लाल दाखिल हुआ। वो पानी पीने आया था, जो कि अक्सर वो रात को उठकर पिया करता, 2-3 मरतबा तो जरूर। ये उसकी बचपन से ही आदत थी। मुझे कहवा बनाते देखकर उसने कहा, यार नींद तो आज मुझे भी नहीं आ रही, चलो मेरे लिए भी कहवा बना लो। दोनों साथ गपशप करते हैं, शायद कुछ वक्त कट जाए। लिहाजा मैं कहवा बनाने में मसरूफ हो गया और लाल वहीं एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया। हम दोनों खामोश थे और कहवा तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान हमें महसूस हुआ कि कोई मर्द और औरत आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें कर रहे हैं। हवेली में खामोशी होने के बाइस इसमें कोई शक नहीं था कि ये हमारा वहम नहीं है। सरगोशी साफ उस तरफ से सुनाई दे रही थी जिधर रानी का कमरा था, जो बावर्ची खाने के करीब ही था। सरगोशी सुनकर मैं और लाल चंद सेकंड एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखते रहे, मगर हमने किसी लफ्ज का तबादला ना किया। उसके बाद लाल फौरन उठा और सीधा बलाई मंजिल पर अपने कमरे में गया और पिस्तौल लेकर नीचे आया। मैं बावर्ची खाने के दरवाजे पर ही चुपचाप खड़ा था। लाल तेजी से गुस्से में सीढ़ियां नीचे उतरा और जाकर जोर से रानी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। ये शोर सुनकर जमींदार और जमींदारनी भी जाग गए और घबराकर अपने कमरे से बाहर आए। रानी ने दरवाजा खोला, वो बहुत घबराई हुई थी। लाल ने उसे धक्का दिया और कमरे में दाखिल हुआ। मैं जमींदार अभी रानी के कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि गोली चलने की आवाज आई। हमारे लाल के पास पहुंचने तक 3 बार पिस्तौल की आवाज आ चुकी थी। जब हम सब कमरे में दाखिल हुए तो एक नौजवान खून में लथपथ जमीन पर ढेर पड़ा था और लाल गजबनाक तरीके से उसकी लाश को देख रहा था। रानी इंतहाई खौफ के आलम में चुपचाप खड़ी थी। लाल फौरन रानी की तरफ लपका और इस पर पिस्तौल तान कर चिल्लाने लगा, मगर मैं और जमींदार ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। लाल पर जुनून सवार था। वो रानी पर लातों और गालियों की बौछार करता रहा, मगर जमींदार और मैंने मिलकर बड़ी मुश्किल से रानी को बचाया। जमींदार ने रानी को कहा, तू चल मेरे कमरे में, यहाँ मत खड़ी रह। जमींदारनी ने रानी को लेकर अपने कमरे में चली गई, इस यकीन के चंद लम्हे बाद कि अब लाल रानी को कुछ नहीं कहेगा। मैं उस नौजवान की लाश की तरफ लपका जो औंधे मुंह पड़ी थी। मैंने जब लाश को सीधा करके देखा तो मेरी हैरानगी की कोई हद ना रही, क्योंकि ये लाश जमींदार के बागात में काम करने वाले उस नौजवान की थी जिसे तकरीबन 1 साल पहले जमींदार ने काम पर रखा था। हम तीनों चंद सेकंड लाश को हैरानगी से देखते रहे।
صبح ہونے کو تھی اور لاش کو اگر ہم ٹھکانے لگانا بھی چاہتے تو آخر کہاں لگاتے۔ دوسری طرف معاملہ گھر کی عزت کا تھا۔ زمیندار اور اس کے بزرگوں کی ساری عمر کی بنائی ہوئی عزت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ ہم تینوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ زمیندار باہر حال میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں اور لال کمرے کے ایک کونے میں تھے اور دوسرے کونے میں لاش۔ لال نے کہا، اب ذلت کے سوا کوئی چارہ نہیں، کچھ ہی دیر میں صبح ہونے والی ہے اور پھر سارا گاؤں، آس پاس کے دوسرے گاؤں میں بھی یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، چل ابا ہم خود تھانے جا کر تھانے دار کو حقیقت بتا دیتے ہیں۔ زمیندار نے کہا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، اگر خدا نے ہمارے نصیب میں بدنامی ہی لکھی ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں یہ کہتے ہوئے تھانے جانے کے لیے ابھی اٹھ ہی رہے تھے مگر میں نے چند سیکنڈ سوچنے کے بعد آواز دی، لال رک جاؤ اور میری بات سنو۔ یہ سن کر لال اور زمیندار میری طرف پلٹتے ہوئے دیکھنے لگے۔ لال نے کہا، اکبر اب کہنے کے لیے رہ ہی کیا گیا ہے۔ میں نے جواب دیا، میرے پاس ایک حل ہے جو اس گھر کی عزت کو کوئی داغ نہیں لگنے دے گا۔ زمیندار حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور لال بھی سوالیہ نظروں کے ساتھ چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس وقت تک زمیندارنی اور رانی بھی دونوں حال میں واپس آ چکی تھی کیونکہ اب انہیں یقین تھا کہ لال کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس لیے وہ اب رانی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے کہا، آپ سب اطمینان سے بیٹھ جائیں اور میری بات غور سے سنیں۔ وہ سب بے چینی کی حالت میں بیٹھ گئے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، لال بات انتہائی آسان اور مختصر ہے۔ تم تھانے دار کو یہ بیان دو گے کہ اکبر اور اس نوجوان مالی نے مل کر حویلی میں ڈکیتی کی کوشش کی اور زیورات اور نقدی لے کر فرار ہونے ہی والے تھے کہ اچانک ہم نے پکڑ لیا، مگر پکڑنے کی کشمکش میں مالی تو مارا گیا مگر اکبر زندہ پکڑا گیا۔ یہ سن کر لال نے زمیندار اور زمیندارنی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور رانی چپ چاپ نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ زمیندار نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد کہا، دیکھ بیٹا اکبر، تو نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو ہمیں پرایا نہیں سمجھتا اور اس گھر کی غیرت کو اپنے غیرت سمجھتا ہے، مگر بیٹا ہم بھی خاندانی لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کی خاطر تیری زندگی سلاخوں کے پیچھے نہیں دھکیل سکتے، لہٰذا جو حقیقت ہے وہی ہمیں بتانے دے تھانے جا کر۔ میں نے فوراً کہا، دیکھیں اگر آپ مجھے واقعی اپنا بیٹا سمجھتے ہیں تو میں جو کہتا ہوں وہی کرے، ذرا سوچے، کل کو رانی کی شادی کرنی ہے اور آپ کی بنی بنائی عزت، روب اور وقار داؤ پر ہے۔ اگر یہ بات ہم پانچوں کے علاوہ کسی اور کو پتہ چل گئی تو آپ کسی سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ زمیندار نے پھر انکار کرنے کی کوشش کی مگر میں نے کہا کہ آپ کے مجھ پر پہلے ہی بہت احسانات ہیں اور ویسے بھی میرا اب اس دنیا میں ہے ہی کون، لہٰذا مجھے ان تمام احسانوں کا کچھ تو بوجھ اتارنے دیں۔ زمیندارنی نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، اکبر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ تیرا اس دنیا میں کوئی نہیں، کیا ہم سب تیرے نہیں ہیں؟ میں یہ سن کر مسکرایا اور کہا، ماں جی آپ کو اپنا سمجھتا ہوں تبھی تو آپ کی عزت کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ اسی دوران لال کے منہ سے لفظ نکلا مگر، میں نے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا، لال اب اگر مگر کا وقت نہیں، فوراً وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی زمیندارنی، لال اور رانی سب احسان مند نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر تھوڑا سا اطمینان دکھائی دینے لگا۔ چند سیکنڈ بعد زمیندار اور لال جب تھانے کی طرف جانے کے لیے اٹھے تو میں نے دوبارہ انہیں آواز دی، رک جائیں اور اندر آئیں۔ انہوں نے پھر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا مگر وہ کچھ کہے بغیر میرے پیچھے پیچھے اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں لاش پڑی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے کہا، لال ہو سکتا ہے کہ تھانے جا کر یہ کہانی سنانے کے باوجود پولیس تم لوگوں پر شک کرے اور اصل معاملہ سمجھ جائے۔ لال نے حیرانگی سے پوچھا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، لال تو ایسا کر، اپنے ابا کے کمرے میں جا اور وہاں پڑا ہوا اپنے ابا کا پستول لا کر مجھے دے تاکہ پولیس کو یقین ہو جائے کہ ہم دونوں واقعی ڈکیتی کی نیت سے یہاں آئے تھے، اور میری پنڈلی میں ایک گولی اپنے پستول سے مار دے تاکہ پولیس کو یقین ہو جائے کہ میں تم دونوں کے ساتھ مقابلے میں زخمی ہوا ہوں، اور تجوری کا دروازہ کھول کر تھوڑے سے زیورات اور نقدی اس لاش کے پاس پھینک دے۔ یہ سن کر لال اور زمیندار تھوڑا سوچ میں پڑ گئے مگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کیونکہ ایسا کرنا ہمارے فائدے میں تھا، جو کہ اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ میں اور مالی واقعی ڈکیتی کرنے حویلی میں آئے تھے۔ لہٰذا لال نے ایک گولی میری پنڈلی میں ماری اور زیورات اور نقدی کو لاش کے قریب بکھیر دیا۔ لال میرے پاس ہی رہا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ مجھے اس نے زخمی حالت میں پکڑا ہوا ہے۔ زمیندار تھانے گیا اور کچھ دیر بعد پولیس کے ساتھ واپس آیا۔ راستے میں آتے ہوئے زمیندار اور پولیس کے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگ بھی تھے۔ پولیس کمرے میں داخل ہوئی، لال پستول تانے مجھ پر کھڑا تھا اور میں ایک کونے میں زخمی ٹانگ کے ساتھ زمین پر بیٹھا تھا۔ پولیس کے داخل ہوتے
ہوتے ہی لال نے کہا تھانے دار صاحب یہ لیجیے پستول جو اکبر سے ملا ہے۔ اس پستول پر میں نے اپنی انگلیوں کے نشان پہلے ہی لگا دیے تھے تاکہ پولیس کو یقین ہو جائے کہ پستول میرے ہاتھ میں تھا، اور جب زمیندار پولیس کو لینے گیا تھا تب میں نے لال کے کہنے پر اپنے پستول سے ایک گولی اس کے بازو میں مار دی تھی تاکہ ہم حقیقت کے قریب نظر آئیں اور پولیس کو یقین دلانے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ پولیس نے مجھے گرفتار کیا اور تھانے لے گئی۔ چند ہی دنوں میں مجھے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے جج کے سامنے بغیر کوئی عذر پیش کیے اس گناہ کا اعتراف کیا، لہٰذا مجھے 15 سال کی قید سنائی گئی اور عدالت سے سیدھا جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت سے جیل جاتے ہوئے زمیندار اور باقی تمام گھر والے شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں دل ہی دل میں انتہائی اطمینان میں تھا کہ خدا نے مجھے زمیندار کے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے آج موقع دیا اور اس میں مجھے سرخرو کیا۔ جیل میں میری قید کے دن شروع ہوئے، دن سے رات اور رات سے دن گزرتے چلے گئے۔ جیل میں میرا اچھا برتاؤ دیکھ کر پولیس بھی میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں جیل میں قانون کی پاسداری کرتا اور سب کے ساتھ خلوص اور اچھے برتاؤ کے ساتھ رہتا تھا، چاہے وہ میرے ساتھ قیدی ہوں یا جیل اہلکار۔ اس جیل کی زندگی میں مجھ سے ملنے نہ تو کبھی زمیندار یا زمیندارنی آئے اور نہ ہی لال یا رانی۔ وہ آ بھی کیسے سکتے تھے، کیونکہ دنیا والوں کی نظروں میں تو میں ان کا مجرم تھا۔ جیل میں وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا اور 12 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن جیلر نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا اکبر تمہیں مبارک ہو، تمہارے اچھے برتاؤ کی وجہ سے سرکار نے تمہاری سزا میں رعایت کرتے ہوئے تمہاری باقی 3 سال کی سزا معاف کر دی ہے، اس لیے تمہیں اگلے ہفتے جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ساتھ ہی تھوڑا اداس بھی، کیونکہ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں حویلی نہیں جا سکتا تھا اور زمیندار زمیندارنی لال اور رانی سے نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اگر میں ایسا کرتا تو گاؤں والے یقیناً سمجھ جاتے کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ بہرحال رہائی کا جوش اور خوشی میرے اندر پھوٹ پھوٹ کر پل رہی تھی اور میں بے قرار تھا کہ کب یہ 7 دن گزرے اور میں جیل کی دیواروں سے باہر جاؤں۔ یہ 7 دن مجھے گزشتہ 12 سال سے بھی زیادہ بھاری لگ رہے تھے جو میں نے اس جیل میں گزارے تھے۔ بہرحال وہ دن بھی آ ہی گیا جب مجھے جیل سے رہا کر دیا گیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں جیل سے نکلا اور گاؤں اپنے گھر کی طرف آیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ 12 سال بعد بھی کچھ عجیب نہیں تھا۔ میرے گھر میں وہی ایک کرسی، چارپائی، چٹائی اور کچھ ضروریات کے برتن اور دیوار پر لگی میرے مرحوم ماں باپ کی تصویر۔ میں بے چین تھا کہ زمیندار کے گھر جاؤں اور تمام گھر والوں سے ملوں، مگر میں نے سوچا تھوڑی سی رات اور ہو جائے تاکہ گاؤں میں سناٹا ہو اور مجھے زمیندار کی حویلی کی طرف جاتے ہوئے کوئی نہ دیکھ سکے۔ ساتھ ہی میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر راستے میں کوئی شخص مل بھی گیا تو کہوں گا کہ میں زمیندار سے اپنے کردہ گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس طرح کسی کے پاس شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ رات کا آخری پہر شروع ہونے کو تھا۔ میں اٹھا اور حویلی کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد میں حویلی کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور سامنے لال کھڑا تھا۔ لال مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی اور چاہت کے آثار دکھائی نہ دیے، شاید وہ میرے اس طرح ایک دم آنے پر حیران تھا۔ لمحہ بھر لال نے میری طرف دیکھنے کے بعد کہا اندر آ جاؤ۔ میرے اندر آنے کے بعد لال نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ لال کے کمرے سے ایک عورت باہر آئی جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ لال نے کہا یہ میری بیوی ہے، ہماری 5 سال پہلے شادی ہوئی اور ہمارے 2 بچے بھی ہیں جو اس وقت سو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا زمیندار زمیندارنی اور رانی کہاں ہیں؟ لال نے جواب دیا تمہارے جیل جانے کے بعد کوئی 3 سال گزرے تھے کہ ہم نے رانی کی شادی کر دی، وہ اپنے خاوند کے ساتھ خوش ہے، اس کا سسرال بھی اچھا خاصا زمیندار گھرانہ ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا چلو شکر ہے۔ اسی دوران لال کی بیوی میرے لیے چائے لے آئی۔ میں نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے لال سے پوچھا لال اماں اور ابا کہاں ہیں؟ لال نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا اور لال کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لال نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد بتایا رانی والے واقعے کے بعد ابا کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی، دراصل وہ دل کے مریض بن چکے تھے، پھر ایک رات انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ لال نے اپنی بات جاری رکھی، دراصل انہیں رانی کا غم لے بیٹھا۔ میں نے پوچھا اور ماں جی؟ لال نے جواب دیا رانی کی اس حرکت پر ماں جی تو ابا سے زیادہ غمگین تھی، مگر جب سے ابا کا انتقال ہوا وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی اور کسی سے بات نہ کرتی۔ پھر ایک صبح جب ان کو جگانے کے لیے نوکرانی ان کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر مردہ پڑی تھی۔ دراصل وہ دونوں ہی رانی کے صدمے کو نہ چھیل پائے۔ میں نے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کی وفات کے بعد جلد شادی کر لی تاکہ ماں جی اپنے پوتے پوتیوں کو کھیلتا دیکھے تو شاید رانی والے غم کو کچھ بھلا دیں، مگر رانی کی اس حرکت نے ان دونوں کے دلوں پر کچھ ایسا گہرا زخم لگایا کوئی بھی مرہم اسے نہیں مٹا سکا۔ میری آنکھیں نمی سے تر تھیں اور میرے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھے۔ میں نے چند لمحوں بعد کہا لال مجھے اپنے بچوں سے تو ملواؤ۔ اس نے کہا اس وقت دونوں کمرے میں سو رہے ہیں، آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ میں نے لال کے
साथ जाकर कमरे में दोनों बच्चों को देखा और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा और फिर हम दोनों बाहर हॉल में वापस आ गए। बाहर हॉल में आकर मैंने लाल से कहा, अच्छा लाल, अब मैं चलता हूँ क्योंकि इस वक्त इतनी देर हमारा मिलना मुनासिब नहीं। गाँव वाले कहीं शक करना शुरू ना कर दे और जो राज हमने आज तक छुपाया है कहीं खुल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब तुम भी गाँव वालों को यकीन दिला दोगे कि तुमने मुझे माफ कर दिया है तो फिर हमारा मिलना आसान हो जाएगा। फिर तुम मुझे रानी और उसके शोहर और बच्चों से भी मिलवाना। ये कहकर मैं बाहर के दरवाजे की तरफ चल पड़ा, मगर मुझे लाल ने आवाज दी, अकबर मेरी बात सुनो। मैंने मुड़कर देखा तो लाल ने कहा, देख अकबर, बात ये है कि तुम तो जानते हो कि हमारी इस गांव में ही नहीं बल्कि आस पास के गांव में भी एक हैसियत और मर्तबा है। लोग हमें दूर दूर से सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं और तुम गांव वालों की नजरों में एक सजा याफ्ता मुजरिम हो। अगर तुम मुझसे या रानी से मिलना जुलना शुरू कर दोगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी और हमारे रिश्तेदार और रानी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। जरा सोचो, अब दुनिया वालों की नजरों में तुम सजा याफ्ता मुजरिम हो और हम खानदानी और इज्जतदार जमींदार। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अब दोबारा यहाँ कभी ना आना और ना ही हमसे कभी मिलने की दोबारा कोशिश करना। मैं नीम सकते के आलम में लाल की तरफ हैरानगी से देख रहा था। मैं इस लम्हा बहुत कुछ कहना चाहता था मगर ना जाने जैसे मेरे जबान को ताला लग गया हो या शायद मेरे पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा था। मैं चुपचाप वहाँ से निकल कर वापिस अपने घर की तरफ चल पड़ा। सुबह हो चुकी थी। रास्ते में गांव के चंद बुजुर्ग पीपल के दरख्त के नीचे बैठे हुक्का पी रहे थे। मुझे पास से गुजरता देखकर उन्होंने पूछा, सुनाओ अकबर, कैसे हो? जेल से रिहाई मिल गई? मैंने कहा, हाँ, कल ही जेल से रहा हुआ हूँ। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। चलते हुए मेरे कानों में इन गांव वालों की आपस में सरगोशियां साफ सुनाई दे रही थी। देखो, ऐसे होते हैं जलील और कम जात। जमींदार ने उसके लिए सारी जिंदगी क्या कुछ नहीं किया मगर उसने ये सिला दिया जमींदार को कि उसके ही घर में डाका डाला। तौबा तौबा, कम ही देखे हैं ऐसे एहसान फरामोश।